الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر جس پر خدا رب جلیل نے اپنا آخری کلام نازل فرما کر ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں مذہب اسلام اور دین اسلام عطا فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا ہم شکر گزار ہیں اس رب العالمین کے کہ ہم مسلمان ہیں. ساری کائنات میں وہ سارے لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، چاروں طرف سے جنگ نظر آ رہی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کب تک چلتی رہے گی، یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کب تک چلے گی. یہ جنگ کفر و اسلام کے ساتھ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. یہ اچھی طرح سمجھو. ایک فرد واحد ایران میں پیدا ہوا، اسے اللہ نے بہت ایک لمبی عمر عطا فرمائی. وہ ایرانی لوگوں کا رہبر اعظم نہیں تھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری انسانیت کا اور ساری امت مسلمہ کا رہبر معظم تھا. ہم جتنا بھی غم منائیں اور جتنی بھی اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے دعائیں کریں کم ہیں. وہ ہم سب کا رہبر، وہ ہم سب کا رہبر اعظم تھا. اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے.
ساری دنیا کے مظلوموں کے متحد ہونے کا وقت ہے، جو اپنی وفات سے 11 دن پہلے وہ رہبر اعظم یہ فرما گیا کہ مسلمانوں، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن تم امام حسین کے راستے پر چلتے رہنا، قائم رہنا۔ مسلمانوں، میں رہا یا نہ رہا لیکن تمہیں مقصد حسین کو سمجھنا ہے اور مقصد حسین پر چلنا ہے اور مقصد حسین پر قائم رہنا ہے۔ ساری دنیا کے مظلوموں کے متحد ہونے کا وقت ہے، لیکن تم میں کچھ لوگ منافق بھی ہیں، اور ہر زمانے میں منافق رہے ہیں، مخبر رہے ہیں، ظالم رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم بھی رہے ہیں اور ظالم بھی رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں کچھ منافق بھی ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ سارے مسلمانوں میں، ساری مسلم حکومتوں میں اکیلا ہے۔ اس وقت آپ سب اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اکیلا ہے۔ اب اسے اسرائیل سے بھی لڑنا ہے، اور سب سے بڑے ظالم اکبر، سب سے بڑے ظالم امریکہ سے بھی لڑنا ہے، لیکن وہ 8 ایسے ملکوں سے بھی لڑ رہا ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور یہ سب منافق ہیں، اور ان کا نفاق اتنا ظاہر ہے کہ میں چونکہ کمزور ہوں، ورنہ میں چاہتا تھا کہ ان 8 ملکوں کی منافقت، ان کا نفاق، ان کی بدتمیزیاں، ان کی آوارہ گردیاں، ان کی حرام خوریاں میں بتاتا کہ وہ مسلمان کہلانے کے بالکل حقدار نہیں ہیں، وہ بالکل حقدار نہیں ہے مسلمان کہلانے کے۔ یہ فرد واحد یا اکیلا شخص ان ملکوں میں جا کر امریکہ کے ٹھکانوں کو بھی ختم کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کس کس طرف سے یہ اکیلا لڑ رہا ہے۔ ادھر اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یہ 2 محاذ ہیں، اور تیسرا محاذ بحرین بھی ہے، دبئی جیسا، جو سارے کے سارے گلف میں سب سے بڑا منافق ہے، اور اس کی منافقت کی وجہ سے آج ملک شام مسلمانوں کے ہاتھ سے بشار الاسد کے ہاتھ سے چلا گیا، جو اسرائیل نہیں آ سکتا تھا، اسرائیل نہیں داخل ہو سکتا تھا، جو حزب اللہ کا گھر تھا اور مسلم مجاہدین کا گھر تھا، لیکن اب ہنڈے آ گئے، سنیت کے بھیس میں اب ہنڈے ہیں، اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں۔ خدا کی قسم وہ مجاہد نہیں ہیں، وہ جہاد کے بھیس میں بدترین قسم کے منافق ہیں۔ یہ دیکھو بحرین، ایک مقابلہ یہ بھی ہوا کہ جو بیس ہیں اپنے ان بیسوں کو، امریکن بیسوں کو مٹاتا بھی آ رہا ہے۔ سعودیہ دیکھ رہا ہے، کویت دیکھ رہا ہے، قطر دیکھ رہا ہے، اور یہ سارے 8 منافق حکمران دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے۔ کسی میں ضرورت نہیں ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیں۔ وہ مار کے جاتا ہے، وہ سارا بیس ختم کر کے جاتا ہے، اور کسی میں یہ ہمت اور کسی میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اور یہ ان بزرگوں کی دعا ہے اور اس رہبر اعظم کا رات کا رونا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت قبول ہوا۔ میں دو باتیں بہت زیادہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہتا رہا ہوں، ہمیشہ 25-30 سال سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے مظلومین کے متحد ہونے کا وقت ہے، یہ اتحاد کا وقت ہے، اختلاف کا وقت نہیں ہے، مسلک پرستی کا وقت نہیں ہے۔ لیکن تمہارے گھروں میں مسلک پرستی ہے، تم مسلک پرستی کا شکار ہو، تمہیں مسلک پرستی کا جو شربت پلا دیا گیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ کہیں بریلوی ہیں، کہیں دیوبندی ہیں، کہیں شیعہ ہیں، کہیں سنی ہیں۔ آج بالکل اس بات کو ختم کر دینا چاہیے کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے، بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ آج وہی شیعہ جنہیں ہم کیا کیا کہتے ہیں، اور ہمارے مدرسوں میں ہمارے ملکوں میں انہیں کیا کیا لکھا ہے، یزید کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ تمہاری دیپا سرائے کے بہت بڑے عالم نے اور اس عالم کے بیٹے نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی جو لندن میں بیٹھا ہے، اور اس نے یزید جیسی شخصیت کو رحمت اللہ علیہ کہا اور اس کی تعریف کی ہے۔ 15 ورقوں میں یزید کی تعریف کی گئی ہے، اور حسین کا نام تک اس کتاب میں نہیں ہے۔ غور کرو، تم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو، تم ان کی بندگی کرنے والے لوگ ہو، تم اس مسلک کے لوگ ہو جس مسلک کا شخص حسین کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر سننا، اس کا ذکر سنانا انہیں پسند نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مرتے دم تک آل محمد کو نہیں بھولیں گے، کیونکہ آل محمد ہماری نمازوں کا حصہ ہے، آل محمد ہماری دعاؤں کا حصہ ہے۔ ہماری دعائیں قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجیں اور آل محمد کا ذکر نہ کریں۔ اگر ہماری دعائیں آل محمد سے خالی ہیں تو وہ دعائیں نہیں ہیں۔ اگر ہماری نمازیں آل محمد سے خالی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کتنی حدیثیں وہ آپ لوگوں کو سنائی، امام حسین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ لیکن حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، لیکن علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ مسلمان۔ اس کی آل کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ مسلمان۔ آج بھی مسلمان علماء ان کے نام سے، ان کے ذکر سے محروم ہیں۔ اس لیے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو، توبہ کر لو مسلک پرستی سے، فرقہ پرستی سے، کیونکہ قرآن کریم میں 72 جگہ پر مسلک پرستی کی
مخالفت کی گئی ہے۔ 72 جگہ پر قرآن کریم اتحاد کی دعوت دیتا ہے، متحد رہنے کی دعوت دیتا ہے، مسلک پرستی سے توبہ اور مسلک پرستی سے نفرت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ 72 آیتیں پڑھ کر دیکھو۔ حضرت علی خامنہئی کی شہادت پوری امت مسلمہ کے رہبر کی شہادت ہے، پوری امت مسلمہ کی۔ لیکن مسلمانوں میں، تمہارے مسلمانوں میں، دیپا سرائے کے چند ملاؤں نے جو ہر جمعہ کو روزے والی مسجد میں تقریر کرنے آتا ہے، وہ یہ سمجھا کر اور سکھا کر جاتا ہے کہ یہ جو خمینی ہے یہ آتنکوادی تھا، شدت پسند تھا، یہ ایسا تھا اور ویسا تھا۔ میں ان 11 لفظوں کو دہرانا نہیں چاہتا اس مسجد میں جو اس نے پچھلے خطبے میں امام خمینی کے لیے اور علی ان کے لیے، ان شہادت کے لیے، علی خامنہئی کے لیے جو اس نے اپنے پچھلے خطبے میں کہے تھے، وہ 11 الفاظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان 11 لفظوں کو دوہرا دوں گا تو میں خود بھی گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اس وقت جو مولوی اور جو مفتی اور جو لیڈر مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو بھی کوشش کرے گا، خدا کی قسم وہ باطل پرستی اور فرقہ پرستی کا ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں میں کتنے ہیں جو آج بھی علی خامنہئی کی برائی کر رہے ہیں، اور کس قدر ہندو ہیں، کتنے ہندو ہیں اس ہندوستان میں جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں اور علی خامنہئی کی حمایت کر رہے ہیں، اور اپنے مودی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ اس کی خاموشی پر لعنت ہے، کہ یہ خاموش ہے، نہ ادھر سے بول رہا ہے اور نہ ادھر سے بول رہا ہے۔ یہ عظیم شہادت ہے اور یہ مقصود مومن ہے، شہادت بھی ہے، اور یہ علی خامنہئی کی شہادت جو ہے یہ مقصود مومن ہے، یہ مومن کی شہادت ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات فرمائی تھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، شہادت ہے مطلوب وہ مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب وہ مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مال غنیمت اور ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر شہادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہ 822 جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہمہ وقت اللہ سے ڈرو اور متحد ہو جاؤ۔ آپس میں اختلاف اگر کہیں ہو تو اس مٹانے کی کوشش کرو۔ اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تمہاری موت اسلام پر آئے، اسلام کے سوا نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پاک، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں پھٹ نہ جانا اور فرقوں میں بٹ نہ جانا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن ان فرقہ پرست مولویوں سے ذرا پوچھو، یزید کے چمچوں سے ذرا پوچھو، یزید کی تعریف کرنے والوں سے ذرا پوچھو، اور علی خامنہئی کی برائی کرنے والوں سے پوچھو۔ آپ کے دیپا سرائے میں ایسے ہیں، آپ کے سنبل میں بھی کچھ اس طرح کے ملا مولوی لیڈر ہیں جو علی خامنہئی کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں
وہ اللہ کا نیک بندہ جسے اللہ، جس کا مقصود ہی شہادت تھا، جس کا مقصد ہی شہادت تھا، جو ہمیں ایسی رہبری دے کر گیا ہے، اس کی 3 کتابوں کو یہ منافق نہیں پڑھ سکتے، اس کی 3 لکھی ہوئی کتابوں کو یہ منافق نہیں پڑھ سکتے، یہ دبئی والے نہیں پڑھ سکتے، یہ کویت والے نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے عربی اور اردو اور فارسی تینوں زبانوں میں لکھی ہے وہ 3 کتابیں، لیکن یہ منافق چاہے وہ سعودیہ کے ہوں، شرابی، کبابی، جواری، غنڈہ نمبر 1 بدماش، جو کل اس دن ابھی 8 دن ہوئے کہ ایک امام منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس منبر رسول پر اور اگر اس بیت اللہ میں بیت المقدس کے لیے دعا نہ کی گئی اور کہاں کی جائے گی، اسی منٹ میں اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے وہ خطبہ، اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور پولیس لے گئی اور جیل میں ڈال دیا۔ 8 دن پہلے کا واقعہ ہے، 8 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک عورت جو ملیشیا کی تھی، اس کے یہاں فلسطین کے جھنڈے کا نشان تھا، اسے جیل میں ڈال دیا اور صرف عمرہ کرنے کی اجازت دی اور فوراً کہا یہاں سے چلی جاؤ۔ جو فلسطین کے جھنڈوں سے جلتے ہوں، جو فلسطین کے اور بیت المقدس کی دعاؤں سے جلتے ہوں، ان سے بڑا منافق دنیا میں اور کوئی ہوگا؟ سب سے بڑا منافق سعودیہ ہے، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کویت، یہ بحرین، یہ قطر، یہ امارات اور سعودیہ، یہ دونوں عہدے ہیں۔ میری طبیعت چاہتی تھی کہ میں کسی وقت 1 گھنٹہ ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں، ان کی دغا بازیاں، ان کے خلاف دشمنیاں، ان کے خلاف اسلام کے خلاف ان کے بول آپ کو سناتا اور بتاتا کہ وہ کس قدر بدترین اسلام کے منافق بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صحیح عمل کے توفیق عطا فرمائے، اسلام پر صحیح چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس میں ایران کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو ہر وقت اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ اس بندے کو کامیابی عطا فرمائے جو اکیلا بہت بڑی طاقتوں سے، ان دنیا کی بڑی طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کامیابی، اور خدا کی قسم اس منبر پر کہہ رہا ہوں کہ ایک دن بہت عنقریب یہ امریکہ کا بالکل مر جائے گا، یہ جو ہے یہ مر جائے گا، اور نتنیاہو بھی بہت جلدی مرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت رکھنے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ جب بھی موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔